رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 خصلتوں سے بچنے کے لیے میں تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 1، جس قوم میں فحاشی پھیل جائے اور اس کا ارتکاب اعلانیہ طور پر ہو تو اللہ تعالیٰ ان میں طاعون اور ایسی دوسری بیماریاں بھیج دیتا ہے جو ان کے اسلاف میں نہیں پائی جاتی تھیں۔ نمبر 2، جو لوگ پیمائش اور تول میں کمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قحط سالی اور معاشی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ نمبر 3، جو لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسانا روک دیتا ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کے لیے بارش کبھی بھی نہ برستی۔ نمبر 4، جو لوگ خلاف عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر باہر سے کوئی دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان کی مملوکہ چیزوں میں سے بعض چیزوں کو چھین لیتا ہے۔ نمبر 5، ایسے لوگوں کے ائمہ دین الہی اور کتاب الہی پر عمل پیرا ہونا ترک کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان نزاع پیدا کر دیتا ہے۔ گناہ کے اسباب قرآن کریم اس طرح بیان کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت خوبصورت بنا دی گئی ہے، یعنی عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں کی محبت، نشان زدہ گھوڑوں، چوپایوں اور کھیتی کی محبت، یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی کا سامان ہیں، اور اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ کہف کی آیت 7 میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یقیناً ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کا بناؤ سنگار، یعنی دنیا کی رونق، چمک دمک اور زیب و زینت میں انسان اس قدر کھو جاتا ہے کہ آخرت کا اسے بالکل خیال ہی نہیں رہتا۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں کون بہتر ہے عمل میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ہم بنا کر رکھ دیں گے جو کچھ زمین پر ہے اسے ایک چٹیل میدان۔ قیامت برپا ہونے کے بعد اس زمین کی تمام آرائش و زیبائش ختم کر کے اسے صاف ہموار میدان میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ نہ پہاڑ اور سمندر باقی رہیں گے اور نہ یہ حسین و دلکش عمارات۔ اس وقت زمین کی سطح ایک ایسے کھیت کا منظر پیش کر رہی ہوگی جس کی فصل کٹ چکی ہو اور اس میں صرف بچا کھچا سوکھا چورا ادھر ادھر بکھرا پڑا ہے۔